الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما واقع فإذا النجوم طمست وإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم عجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. سورة المرسلات مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور وہ دور تھا جب آپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے، کبھی دار ارقم میں، کبھی کسی غار میں، مینار میں، پہاڑوں پہ چلے جاتے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی سب سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں ہیں، سابقون الاولون میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت براہ راست سن کے یاد کی. ہم ایک غار میں بیٹھے تھے مینا میں اور اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے دہن مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو یاد کر رہا تھا. ایسے میں ایک سانپ آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو مارو. ہم مارنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ گئے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو تمہارے شر سے بچا دیا اور تمہیں اس کے شر سے محفوظ کر دیا. تو یہ وہ صورت ہے مکی صورت. مکی صورتوں کی شان یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں اور اس میں تاثیر ایقاع کی، جیسے چوٹیں لگائی جاتی ہیں، طاقات، جیسے اس میں خاص ایک ردم ہے، ایک موسیقی ہے. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، دو دو لفظ ہیں، تین تین لفظ ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ فرمایا مجھے شیبت نہیں، ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے. تو ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے، ان کی جو سورہ ہود کے ساتھ جو اخوات کا ذکر آیا اس میں سورہ مرسلات بھی ہے، سورہ نبا بھی ہے، سورہ واقعہ بھی ہے، سورہ انفطار بھی ہے. تو یہ ان صورتوں میں ہے جو سورہ ہود کی اخوات ہیں. اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جو عذاب علیم ہے جس پہ وہ پہلی صورت ختم ہوئی، جو سورۃ طہ ہے، اس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے. اس میں کافروں کے لیے صرف ایک آیت آئی تھی، اِنَّا أَعْتَدْنَا
للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اس کے بعد پھر جنتیوں کا بیان تھا. پوری صورت میں جنت کے انعامات ہیں، جنتیوں کے انعامات ہیں، جو کچھ ان کو دیا جائے گا وہ اس کا ذکر. اور آخر میں صورت پھر عذاب علیمہ پہ ختم ہوتی ہے. تو سورہ مرسلات میں جو کافر ہیں اور جو ان کے لیے عذاب ہے اس کا تفصیلی سے ذکر ہے. اور ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے، وہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ تقریباً یہ اس صورت میں آپ گنے تو تقریباً یہ 10 مرتبہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس صورت کا جو محور ہے نا، جس کے گرد یہ ساری صورت گھومتی ہے، جو ایک مرکزی خیال ہے، وہ ہے قیامت. انما توعدون لواقع کے اندر وہ آیا. اس سے پہلے جو 6 آیتیں ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. والمرسلات عرفا، قسم ہے مرسلات کی جو معروف ہے. اب مرسلات کی تفسیر جو مفسرین نے کی اس میں زیادہ رجحان یہ رہا کہ یہ ہوائیں ہیں. اور اللہ نے والمرسلات کی قسم جو کھائی ہے وہ قسم ہے ہواؤں کی. عرفا جو جانی پہچانی ہے. ہواؤں کو مرسل کہا گیا کہ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے، ہوائیں بھیجی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ریح مرسلہ ہوتی ہیں، اللہ ہواؤں کو پھیلاتا ہے، بھیجتا ہے. اور انہی کے ذریعے سے بیج جو ہیں زمین میں پھیلتے ہیں اور کھیتیاں ہوتی ہیں. پودوں کے اندر جو ایک ان کا ازدواج ہوتا ہے، جو ان کی پھل دینے کے لیے جو صلاحیت ہوتے ہیں، زردانے اڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا ملاپ ہوتا ہے. تناسل جو پودوں کا ہے وہ ہواؤں کے ذریعے سے. اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ وہ مرسلات جو ہیں یہ ہوائیں ہیں. دوسرا قول اس میں اور وہ یہ ہے کہ مرسلات جو ہیں وہ فرشتے ہیں. قسم ہے فرشتوں کی. فرشتے بھی مرسل ہیں، اللہ بھیجتا ہے ان کو. اور ہواؤں کا فرشتہ ہے، بادلوں کا فرشتہ ہے، روح لے جانے والا فرشتہ ہے، روح لانے والا فرشتہ ہے، وحی لانے والا فرشتہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. تو دوسرے جو تفسیر میں جو دوسری رائے آئی ہے وہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں. والمرسلات عرفا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے. اور یہ چاروں جو قسمیں ہیں نا، اس میں مفسرین کے یہی اقوال ہیں کہ مرسلات، ایک نے کہا ہوائیں ہیں، عاصفات بھی ہوائیں ہیں، ناشرات بھی ہوائیں ہیں، فارقات بھی ہوائیں ہیں، ملقیات بھی ہوائیں ہیں. اور دوسری رائے میں انہوں نے کہا کہ یہ سب فرشتے ہیں. مرسلات بھی فرشتے، عاصفات بھی فرشتے، ناشرات بھی فرشتے، فارقات بھی فرشتے، یہ ملقیات بھی، سب یہ فرشتے ہیں. اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ پہلی جو 2 ہیں نا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہ تو ہوائیں ہیں. اور باقی کی جو 2 ہیں والناشرات نشرا، 3 جو ہیں والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ فرشتے ہیں. تو یہ ساری سب کے پاس دلائل ہیں، سب کی رائے جو ہے وہ ٹھیک ہے، صواب ہے. اس میں سے ہم کسی کی رائے کو یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی رائے راجح ہے. سب کے پاس دلائل ہیں. اور سب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوائیں بھی مراد ہوں، فرشتے بھی مراد ہوں، اور دونوں دلیلیں اس میں موجود ہیں. فالمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی، عرفا خوشگوار. عرف معروف سے، تو کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں خوشگوار لگتی ہیں. انسان چاہتا ہے کہ ہوائیں ہمیں خوشگواری کا احساس ہو، گھٹن دور ہو، حبس دور ہو. تو ان ہواؤں کی قسم جو باد نسیم کی طرح چلتی ہوئی خوشگوار ہوائیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، عاصف وہ ہوائیں جو تیزی سے آندھیوں کی طرح چلنے والی ہیں.
فالعاصفات عصفا، تیز ہواؤں کی قسم، آندھیوں کی قسم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی وہ بھیجتا ہے. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی تھی. فالعاصفات عصفا، اور قسم ہے عاصفہ کی، آندھیوں کی، تیز ہواؤں کی، شدت سے چلنے والی ہواؤں کی. والناشرات نشرا، اور قسم ہے پھیلانے والوں کی، منشور سے نشر، ناشرات نشرا. اور یہ راجے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے ہیں. والناشرات نشرا. تو اللہ سبحانہ و تعالی عاصفات جو ہے وہ بھی اس میں فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. اور عاصفہ میں تیزی ہے تو فرشتوں میں بڑی تیزی ہے. فرشتے ایک لمحے میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. جیسے ہوا بھی تیز ہوتی ہے اسی طرح فرشتے بھی تیز ہوتے ہیں. تو یہ اپنے پروں سے تیزی سے اڑ سکتے ہیں. اس لیے والعاصفات عصفا میں جو دوسرا قول ہے وہ فرشتوں کا ہے، تیزی سے اڑنے والے فرشتوں کی. والناشرات نشرا، اس میں ہوائیں اگر مراد لی جائیں تو ہوائیں بھی پھیلاتی ہیں چیزوں کو، بیج کو، گرد و غبار کو، بارش کو. تو اگر فرشتے مراد لیے جائیں والناشرات نشرا تو فرشتے بھی اپنے پر پھیلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل ابی کو دیکھا کہ پورا افق بھرا ہوا ہے. تو حضرت جبریل نے اپنے 2 پر پھیلائے تھے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. اور جبریل نے کہا کہ میرے اس طرح کے 600 پر ہیں. تو ناشرات کا معنی پر پھیلانے والے، پر پھیلانے والے فرشتے. جی. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، یہاں پہ اور فرق کرنے والے، حق اور باطل میں، حلال اور حرام میں، یعنی انبیاء پر وحی کے ذریعے سے فرق کرنے والے. جیسے کہ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے. فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، فالملقیات ذکرا، اور ذکر کو ملانے والے، ذکر پہنچانے والے، وحی پہنچانے والے. فالملقیات ذکرا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو وحی انبیاء کی طرف لاتے ہیں، جو بڑی تیزی سے آتے ہیں، جو اپنے پر پھیلاتے ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور جو وحی لے کر ملقیات ذکرا نبیوں کو ملتے ہیں. تو یہ 4-5 قسمیں کھائیں. عذرا او نذرا، عذرا او نذرا. تو یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. وہ اللہ کی مخلوق ہیں. وہ اللہ کی طرف سے انذار لاتے ہیں، یعنی جو حقدار ہیں ان کے لیے عذر اللہ کی طرف سے لاتے ہیں، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے ڈراوا لاتے ہیں. عذرا او نذرا، دونوں پیغامات لاتے ہیں. بشارتیں ہیں نیکوکاروں کے لیے اور ڈراوے ہیں نافرمانوں کے لیے. انما توعدون لواقع، یہ 4-5 قسمیں اس بات پر کھائی گئی ہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. انما توعدون لواقع، قیامت، واقع کا معنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت ہے، اس نے واقع ہو کے رہنا ہے، اس لیے اس کا نام واقعہ ہے. تو جس بات کا یقین نہ ہو انسان کو، اس کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے.
میں کوئی بات کہتا ہوں آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر میں اپنی بات کو زور دینے کے لیے اور آپ کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہوں، ایک قسم کھا رہا ہوں، قسم اللہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جانتا ہے، اور مشرکین مخاطب ہیں، ابتدائی دور ہے، اس قدر یعنی ان کے دلوں میں قیامت کا انکار ہے، تو اس کو یقین دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ 5 قسمیں کھا رہا ہے، 5 قسمیں۔ پھر بھی اگر نہیں مانتا تو پھر ویل یوم للمکذبین تو ہے نا۔ اللہ 5 قسمیں کھائے اس بات پر کہ اس نے ہو کے رہنا ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا، پھر بھی نہ مانے تو پھر تو ویل تو ہے نا جھٹلانے والوں کے لیے جو نہیں مانتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس لیے اس بات کو محور اس صورت کا قیامت، اور جو نہیں مانتے اس کو ان کے لیے ویل۔ ویل کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی ہے، ویل تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ تو جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، تباہی، بربادی، خرابی، ہر قسم کا غم ہونے کے لیے ویل۔ انما صرف اور صرف توعدون لواقع، تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ لواقع، ضرور واقع ہو کے رہے گا، اور اس دن جب واقع ہوگا پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی نہیں رہے گی۔ فَإِذَا، پس جب، النجوم نجم کی جمع، طُمِسَتْ مٹا دیا جائے گا، ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، تمس۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ان کا نور محو کر دیا جائے گا، جب اس کی روشنی ان ستاروں کی ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وہ جو واقع ہونے والی، اس میں کیا کیا واقع ہونا ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھٹ جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، اس میں شگاف پڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، شگاف ہو جائیں گے، اس میں ابھی ایک مضبوط چھت ہے وہ نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ہے اپنے جگہوں سے اکھاڑ دیے جائیں گے، اور وہ جب اٹھیں گے تو پھر غبار کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، تو اپنی زمین پر جس طرح آپ گڑے ہوئے ہیں اس طرح وہ مضبوط گڑے ہوئے نہیں رہیں گے، اکھاڑ دیے جائیں گے اور ان کو غبار بنا دیا جائے گا اور وہ اڑتے پھریں گے بادلوں کی طرح۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب اللہ فیصلہ کر دے گا رسولوں کے درمیان اور ان کی امتوں کے درمیان۔ لِأَيِّ يَوْمٍ عُجِّلَتْ، کہ لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے یہ تعجیل کی گئی، اس عظیم دن کے لیے جو جس میں اس کے احوال جو شدت ہے، جس کے لیے مقرر کی گئی تھی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو مدت رکھی گئی تھی، جو گواہیاں دینے کے لیے مدت رکھی گئی تھی، جو دوسری امتوں پر گواہیاں دینے کے لیے رکھی گئی تھی، یہ وہ دن ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ عُجِّلَتْ، کس دن کے لیے تعجیل تھی، اجرت کس دن کی تھی، اس دن کی اس شدت کے احوال کی۔ لِأَيِّ يَوْمٍ عُجِّلَتْ، تعجیل مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا تھا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ عُجِّلَتْ، اس دن کے احوال کو کیوں مؤخر کیا گیا تھا، اس دن کی مدت کیوں رکھی گئی تھی، اس دن کی گواہیاں پیش کرنے کے لیے امت کے لیے اس کو کیوں مؤخر کیا گیا تھا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے عُجِّلَتْ، تعجیل کی گئی تھی۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اس کی پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا فیصلے کے دن کے لیے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اللہ تعالیٰ
لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کرے گا اور جنتیوں اور دوزخیوں میں علیحدگی کر دے گا. لیوں بالفصل کا معنی علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. اللہ فیصلہ کر دے گا یہ جہنمی ہے یہ جنتی. ان کو علیحدہ ابھی سب اکٹھے ہیں ملے جلے ہیں. اللہ ان کو ان میں فصل کر دے گا علیحدگی کر دے گا فاصلے کر دے گا. فاصلہ بھی لفظ دوریاں. آج سب کافر مومن منافق سب اکٹھے رہتے ہیں. اشتباہات بھی ہیں کوئی پتہ نہیں اندر کی حال اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس دن سب کے سامنے آتے ہیں. لیوم الفصل وہ فیصلے کا دن ہے. وہ جدائیوں کا دن ہے. وہ کفر اور ایمان کو علیحدہ کرنے کا دن ہے. مومنوں اور کافروں کو علیحدہ کرنے کا دن ہے. جنتیوں میں جنت میں بھیجنے کا اور دوزخیوں کو دوزخ میں دھکیلنے کا دن ہے. لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. اور آپ کیا جانیں کہ وہ یوم الفصل کیا ہے. یعنی اس قدر وہ بڑا ہے کہ کوئی مقدار اس کی کوئی متعین نہیں کی جا سکتی. آپ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. وما ادراک آپ کو کیا معلوم. آپ کیا جانیں. آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ یوم الفصل جو ہے وہ فیصلے کا دن جو ہے وہ کیسا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ پہلا مقطع یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تباہی ہے ویل ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کو جو جھٹلاتے ہیں رسولوں کو جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو. یہ ساری پہلے قسمیں کھائی گئی ہواؤں کی فرشتوں کی. پھر اس قسم کے بعد جو جس بات پر قسم کھائی گئی وہ یہ کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. اور اس دن جو کچھ ہونا ہے پھر اس کے احوال بتائے گئے. اور یہ سارا کب ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اجل رکھی ہے اس کی ایک تقدیر رکھی ہے اس کی ایک مدت رکھی ہے. اس کو اللہ نے مؤخر کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن فیصلے کرے گا. اور وہ یوم الفصل ہے. فصل کا دن ہے علیحدگیوں کا دن ہے. اور وہ مکذبین کے لیے کوئی خوشخبریوں کا دن نہیں ہوگا. ان کے لیے تباہیوں بربادیوں کا دن ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مکذبین کے گروہ میں نہ کرے. اور اس کے برعکس ہے طوبیٰ للمصدقین. ویل کا عکس جو ہے وہ طوبیٰ ہے. عربی میں عربی اگر آپ جانے بولیں اللہ تعالیٰ میں سمجھ دے عربی کی. عربی سے محبت دین سے محبت ہے قرآن سے محبت ہے. عربی میں سیکھنی چاہیے بچوں کو سکھانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھے کہ ہم نے عمر گوا دی ہے. عمر ہے بھائی جب تک زندہ ہے عمر ہے. سیکھیے آخر دم تک سیکھیے. ویل کا الٹ طوبیٰ. ویل تباہی بربادی جہنم کی وادی. طوبیٰ اس کا عکس ہے. اس کے برعکس جتنے بھی الفاظ آپ لیں ویل کے برعکس طوبیٰ. طوبیٰ جنت ہے. اگر ویل جہنم ہے تو طوبیٰ جنت ہے. ویل اگر تباہی ہے تو طوبیٰ سلامتی ہے. سلامتی کا گھر جنت ہے. طوبیٰ یومئذ اس دن. مکذبین کا الٹ مصدقین جو اس کو مانتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین طوبیٰ یومئذ للمصدقین. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اس دن کی تصدیق کرنے والے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ ہمیں صدیقین میں سے کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.